مرحبا 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 عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی قاضی عبد الہادی قاضی عبد الہادی عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی فخر ہندوستان فخر ہندوستان قاضی عبد الہادی مرحبا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوادمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين أنه قال حدثنا أحمد بن إشقام قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ورسولنا وإمامنا وهادينا ومرشدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق اللہ العظیم عزیزان گرامی قدر بزرگوں اور دینی بھائیوں اور اس وقت میں یہ جو مبارک سما جن خوش نصیب بنات اور میری بہنوں کی وجہ سے یہ سما بندھا ہے وہ میری بہنیں وہ طالبات یہ موقع ہم سب کے لیے انتہائی مسرت اور شادمانی کا بھی ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ لمحہ پوری بستی کے لیے
یہاں کے تمام تر طلبہ کے لیے، طالبات کے لیے، اساتذہ اور معلمین کے لیے، یہاں کی کمیٹی اور کارکنان کے لیے، اسی طریقے سے اس ادارے کے روح روا مدیر اعلیٰ ہم سب کے بڑے کرم فرما جناب حضرت مفتی و قاضی عبدالہادی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سب کے لیے انتہائی فخر اور اعزاز کا ہے، اس لیے کہ یہ جس کتاب کی تکمیل کا موقع ہے وہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کتاب ہے کہ خداوند قدوس کی کتاب یعنی کلام اللہ، جسے ہم اور آپ قرآن کریم کہتے ہیں، اس کتاب کے بعد آج تک اس روئے زمین پر جتنی کتابیں لکھی گئیں، جتنے مؤلفات تالیف کیے گئے، جتنے مصنفات تصنیف کیے گئے، جتنے کتابچے، رسالے، مضامین، جتنے تصنیف کیے گئے، تحریر کیے گئے، ان سب میں قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ، سب سے مستند کتاب، سب سے معتبر کتاب، سب سے زیادہ باعظمت کتاب کوئی اگر ہے کتاب اللہ کے بعد تو وہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی یہ کتاب بخاری شریف ہے، جسے پڑھنے کے بعد طلبہ عالم بنتے ہیں اور طالبات عالمہ بن جاتی ہیں۔ اور یوں کہیے کہ جس کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے کے بعد ایک بچے کا اور ایک بچی کا رابطہ اور ضابطہ اس ذات سے اور اس کریم آقا سے ہو جاتا ہے جو اس انسانیت کے لیے رہبر اور رہنما بنا کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا تھا، وہ آقا اور مولا شہنشاہ عرب والعجم، تاجدار مدینہ، شاہ بدر حنین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بچے کا اور اس بچی کا رابطہ مضبوط تر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کتاب کے اندر اور یہ مجلدین کے درمیان یہ جو اوراق ہیں ان کا تعلق براہ راست ہم سب کے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ یتیم عبداللہ آمنہ کے لخت جگر در یتیم محمد عربی سے جڑتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس رابطے اور ضابطے سے بڑا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ اگر کسی کا کسی سے سب سے مضبوط کوئی تعلق ہے تو وہ ایک امتی کا اس کے پیغمبر اور رہنما محمد عربی سے ہے، اس تعلق سے مضبوط تعلق کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ کا تعلق بھی روحانی اعتبار سے اس تعلق سے کم درجے کا ہے، اس لیے کہ یہ تعلق اس ذات سے ہے جس کے لیے یہ بزم کونین سجائی گئی، جس کے لیے یہ نظام کائنات سجایا گیا، یہ شمس و قمر کا نظام، یہ بحر و بر کی رنگینیاں اور مستیاں سب اسی بہار کائنات کے دم سے ہے، یہ سب اسی کے دم سے ہے جو کبھی مکے کی گلیوں میں اپنی امت کے لیے تڑپ رہا ہے، جو کبھی مکے کے پہاڑوں میں، کبھی مدینے کی گلیوں میں، وہاں کی وادیوں میں، کبھی بدر کے میدان میں، کبھی احد کی پہاڑیوں میں، کبھی خندق کے ان گڑھوں کے اندر اپنی امت کے لیے تڑپ رہا اور دعائیں کر رہا تھا۔ یہ اس نبی سے بالواسطہ نہیں بلکہ بغیر کسی واسطے کے اس نبی کی زبان سے، اس کے سینے سے اور اس کے اس قلب مکین سے تعلق جوڑ دیتا ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ اس سے بہترین کسی کا سینہ نہیں، اس سے بابرکت کوئی دل نہیں، اس سے مجتمع کوئی ذہن نہیں، اس سے بہترین اور تراشیدہ کوئی سماعت نہیں، کوئی بصارت نہیں، اور کسی کا وہ مرتبہ اور مقام نہیں جو آقائے نامدار کا ہے۔ ایک بچے کا اور بچی کا ان احادیث کو پڑھنے کے بعد اس نبی اور لاڈلے سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اور بڑھے کے غیور نوجوانوں اور بزرگوں، ہمیں اس موقع کی
اہمیت کو اور اس کی غیر معمولی قدر کو پہچاننا چاہیے۔ یہ موقع دنیا کے اندر بہت لوگ ہوتے ہیں جن کی تمنائیں اور آرزویں ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے عالم بنے، ہماری بچیاں عالمہ بنے، ہمارے گاؤں کے اندر وہ نظام قائم ہو کہ یہاں سے پڑھنے والا بچہ عالم اور بچی عالمہ کہلائے۔ یہ خواب ہوتے ہیں، یہ خواہشیں ہوتی ہیں، مگر سب کی پوری نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا آپ پر، پوری بستی پر، مدرسے والوں پر، کارکنان پر، معلمین پر، یہاں کے ذمہ داروں پر، معلمات پر احسان ہے کہ حق جل وعلا نے بخاری شریف کی تکمیل کی سعادت عطا فرمائی۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک دنیا کے اندر بھی اس رابطے کو مضبوط رکھے اور قیامت کے دن اللہ پاک اس نبی کی شفاعت اور سفارش عطا فرمائے اور مقدر فرمائے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے جس کے بارے میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے۔ باب قول اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ہم قیامت کے دن اعمال کو اور انسان کی باتوں کو تمام کے تمام کو تولنے کے لیے ترازو اور میزان رکھیں گے، جس کے اندر انسان کا ہر عمل اور اس کی ہر بات تولی جائے گی۔ پھر جس کے عمل میں جتنا وزن ہوگا اسی کے اعتبار سے اس کے لیے اجر و ثواب عنایت فرمایا جائے گا۔ اور اعمال کے اندر وزن جو ہوتا ہے وہ نیت کی سچائی اور دل کے خلوص سے ہوتا ہے۔ دل کے اندر جتنا خلوص ہوگا، نیت کے اندر جتنی سچائی ہوگی، اتنی ہی اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کی مقبولیت ہوگی اور اس کا مقام ہوگا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَفِي قِرَاءَةٍ تُوزَنُ کہ بنی آدم یعنی انسانوں کے اعمال، ان کے جسم سے نکلنے والے کام اور ان کی زبان سے نکلنے والے بول، یہ سب کے سب تولے جائیں گے۔ وقال مجاہد القسطاس العدل، امام مجاہد علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس آیت کے اندر قسط آیا ہے اس کے معنی انصاف کے ہیں، اس لیے کہ اس کے ایک معنی جیسا کہ آگے آ رہا ہے اس کے ایک معنی ظلم کے بھی ہوتے ہیں، اس لیے حضرت امام مجاہد علیہ الرحمہ نے تعیین فرمائی کہ یہاں قسط کے معنی انصاف کے ہیں، ظلم کے نہیں، کہ ہم قیامت کے دن اعمال کو تولنے کے لیے ترازو رکھیں گے، انصاف کی ترازو۔ العدل بالرومیہ، امام مجاہد کہتے ہیں کہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ القسط مصدر، اور کہتے ہیں کہ القسط یہ اس میں مصدر ہے۔ المقسط کے معنی میں ہے یعنی انصاف کرنے والا، وَهُوَ الْعَادِلُ، اور مقسط کے معنی ہے انصاف کرنے والا، وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور قسط یعنی قاف سین اور طا، اس کے جو دوسرے معنی آتے ہیں وہ ظلم کے آتے ہیں، جس کا اسم فاعل قاسط ہوتا ہے جو جائر کے معنی میں ہوتا ہے۔ حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ حدیث میرے استاد احمد ابن اشقاب نے بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے شیخ محترم محمد بن فضیل نے بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عمارہ نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے قعقاع نے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابی زرعہ رحمت اللہ علیہ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ روایت صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے اور دو باتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں، اللہ کو بڑی پیاری ہیں۔ خفیفتان علی اللسان،
اور بولنے میں بہت آسان ہے، بہت ہلکے سے لفظ ہیں، بڑے آسان سے ورڈ ہیں وہ، ثقیلتان فی المیزان، لیکن قیامت کے دن جو اعمال کو تولنے کا ترازو رکھا جائے گا اس کے اندر وہ بڑے وزنی نکلیں گے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ اور دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم۔ بخاری کے شراح لکھتے ہیں کہ یہ کلمے اللہ کے نزدیک اہمیت کے حامل اس لیے ہیں کہ ان کا تعلق اللہ سے ہے، اور ان دونوں کلموں میں اللہ کی ثبوتی معرفت اور اللہ کی سلبی معرفت بھی ہے۔ سلبی معرفت کا مطلب جیسے سبحان اللہ کہ اللہ تمام عیبوں سے، کمیوں سے اللہ پاک ہیں، اور دوسرے ثبوتی بحمدہ کہ اللہ کی تعریفیں اور اس کا کیا کہنا، اس کے کمالات کا کیا کہنا، العظیم اور اس کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ یہ ہے وہ بخاری کی حدیث جسے پڑھنے کے بعد بچیاں عالم اور بچے عالم بن جاتے ہیں۔ اس وقت میں حدیث کی یہ شرح اور بخاری یہ کتاب مکمل ہو گئی، اب بچیاں عالمہ کہنے کی حقدار بن گئی۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک انہیں علم کی حقیقی خوبیاں میسر فرمائے، اللہ پاک انہیں حقیقت میں عالمہ، عارفہ، زاہدہ، متقیہ، پارسہ، اللہ پاک انہیں ساری خوبیاں عطا فرمائے۔ بڑھے کے غیور مسلمانوں، اس وقت میں ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جن مدرسوں کے اندر اور جن اساتذہ کے سامنے پڑھ کر یہ بچے کسی قدر لائق احترام ہوتے ہیں اور عظمت کے مناصب کو پہنچتے ہیں، اس کے پیچھے ان اساتذہ کی کتنی محنتیں رہتی ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ صبح بچیاں آئیں اور بچے آئے اور یہ لوگ پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے اور بچیاں گئیں بچے گئے تو یہ فارغ آرام کرنے لگے، ایسا نہیں ہے۔ جب ایک استاد کوئی کتاب پڑھاتا ہے تو وہ یوں ہی ڈائریکٹ پڑھانے کے لیے نہیں آتا، بلکہ رات میں جاگ کر وہ کتاب کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کی اسٹڈی کرتا ہے اور دن کے لیے تیاری کرتا ہے۔ رات میں بیدار رہ کر اور جاگ کر وہ کتاب کی تیاری کر کے تب کتاب پڑھاتا ہے، یعنی دن کے اندر پڑھانا اور رات میں جاگ کر اس کی تیاری اور اس کے لیے محنت کرنا۔ یہ اللہ کے وہ نیک اور برگزیدہ بندے ہیں جن کی شب و روز اور جن کی صبح و شام اور جن کے دن اور رات قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کے حوالے ہیں اور ان کے لیے قربان ہے۔ ان کا اوڑھنا اور بچھونا اللہ کی مرضیات ہے۔ نبی آخر الزماں کا چہیتا بن جانا اور ان کا لاڈلا بن جانا ان لوگوں کی چاہت اور مقصود خاطر ہے۔ ان کا منشا ہے کہ کسی طریقے سے وہ احکم الحاکمین جو اس دنیا کا خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو فعال لما یرید ہے، وہ اللہ راضی ہو جائے اور پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رضامندی کے حقدار بن جائے، جن کی صبح و شام کی خواہش اور جن کا اوڑھنا بچھونا یہی ہے وہ مبارک حضرات جن کی وجہ سے علم کی شمع جل رہی ہے، علم کے قمقمے جن کی وجہ سے روشن ہے، علم کی محفلیں جن کی وجہ سے آباد ہے، کتاب اللہ کی تعلیم جن کی وجہ سے زندہ ہے، احادیث کی یہ محفلیں جن کی وجہ سے چل رہی ہیں اور اپنا مشن پورا کر رہی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو امت کو بتاتے ہیں کہ مقصد تخلیق کیا ہے، اس دنیا کے اندر آنے کا مشن کیا ہے، اللہ کا پیغام اور سبق ہے، رب چاہتا کیا ہے، جو لوگوں کو یہ بتاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ علماء کرام جو آپ کے مدارس اور مساجد کے اندر رہ کر آپ نے آپ کو امت کے لیے ہر وقت تیار رکھتے ہیں۔
ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر نماز بھی پڑھی فجر کی تو نماز کے لیے اٹھ گئے، اس کے بعد پھر اپنے کام کاج میں لگ گئے، سارا دن اپنے کام کاج اور آرام کا وقت ملتا رہا۔ لیکن یہ علماء کرام وہ ہیں جن کی زندگی کی شروعات دن کی اس انداز میں ہوتی ہے کہ جب ساری دنیا بستر راحت پر آرام کے ساتھ سو رہی ہوتی ہے، جب دنیا اطمینان کے عالم میں اپنے بستروں کو گرم کر رہی ہوتی ہے، اس وقت حفظ کرنے والا ایک طالب علم بیدار ہوتا ہے اور بیدار ہو کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا ہے۔ استاد سامنے بیٹھے ہیں، بچے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، فجر کی نماز اور اذان سے فراغت کے بعد پھر نماز ہوئی اور نماز سے فراغت کے بعد پھر بیٹھ گئے قرآن لے کر، اس کے بعد پھر پڑھے، پھر ناشتہ کیا، کچھ وقت کے لیے ذرا راحت میسر آئی، پھر بیٹھ گئے قرآن کریم کو لے کر، دوپہر ہوئی، دنیا آرام کے لیے چلی گئی، ٹھنڈی چھاؤں کے اندر گرمیوں کے ماحول میں دنیا چلی گئی، مگر ایک طالب علم ہے جو اپنے سینے کے اندر اب بھی ایمان کی شمع جلائے ہوئے اور قرآن کے زمزمے اپنی زبان پر سجائے ہوئے اب بھی لگ رہا ہے کچھ آرام کیا، نماز ظہر ہوئی یا اس سے پہلے بیٹھ گئے، نماز ظہر پڑھی، پھر بیٹھ گئے، عصر کی نماز تک پڑھتے رہے، پھر آرام کا، کھیل کود کا اور تفریح کا موقع ملا، پھر مغرب ہوئی، پھر بیٹھ گئے، پھر قرآن کی تلاوت، عشاء کی نماز ادا کی، کھانا کھایا اور اس کے بعد پھر قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ یہ ہے مسلمانوں ان حفاظ کی، ان قرہ کی، ان علماء کرام کی، ان مفتیان عظام کی اور ان قضات کی ذمہ داری اور ان کی شب و روز کی مشغولیت۔ لوگوں جب تک علماء کرام اس روئے زمین پر اور قرہ ارضی کے اوپر جب تک سانس لے رہے ہیں، جب تک قرآن باقی رہے گا، جب تک نظام اسلام باقی رہے گا، جب تک مدرسوں کے اندر قرآن کی صدائیں ہیں، مسجد کے منبر و محراب جب تک منور اور روشن ہے، اور جب تک مسلمان بھی اپنی آن بان اور شان کے ساتھ زندہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں ان مدرسوں کی قدر کر لو، ان کی اہمیت کو سمجھ لو۔ اگر یہ مدرسے نہ رہے تو مسلمانوں کوئی بچے کے اندر اس کے بچے کی پیدائش کے موقع پر اس کی کان میں اذان پڑھنے والا بھی میسر نہیں آئے گا، انتقال کے وقت نماز جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہ مل سکے گا۔ اور جہاں جہاں کے لوگوں نے علم کی قدر نہ کی، علماء کی اہمیت کو نہ پہچانا اور دروس قرآن کی غیر معمولی قدر کو نہ جانا اور احادیث کی ان محفلوں کی عظمت اور ان کے وقار کو نہ سمجھا، دنیا علماء سے محروم ہو گئی۔ وہ ترس رہے ہیں قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، علماء کی زیارت کے لیے۔ اس لیے مسلمانوں اللہ نے یہ مبارک موقع دیا ہے، قدر کرو اس مدرسے کی اور گاؤں کے سارے مدرسوں کی، بلکہ جہاں جہاں تک مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، خانقاہیں ہیں، تبلیغی مراکز ہیں، سب کی قدر کرو۔ ان مدرسین کی، یہاں کے معاونین اور کارکنان سب کی قدر کرو اور قدر کر لو۔ برادر گرامی قدر جناب حضرت اقدس مفتی و قاضی عبدالہادی صاحب کی دعا کیجئے کہ اللہ پاک آپ حضرات کو سلامت رکھے، خوش و خرم رکھے، زندہ رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔